على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ رب العزت جل شانہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم حالہ الحمد والصلاۃ لکھاں کروڑا رحمتان امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں تقبل کے بھی حد و سلام آئیدی بسم ذکر مصطفیٰ ذکر میلاد مصطفیٰ. محترم قاری صاحب نے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں اس بزم کا اظہار اور انعقاد کیا. جس طرح قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی خطیب ہیں نعتخوان ہیں یا مسند صدارت بیٹھنے والے ہیں یا نقیب ہیں ساری بے لوس اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر سب نے شرکت کی تھی. یقیناً اگر وجہ ہے سبب ہے تو قاری صاحب کا اخلاص اس بات میں اور انہاں دی چوائس ورنہ ساڈے معاشرے دا پتہ ہے اسی ساڈی بڑا خطیب ہوئی جڑا زیادہ پیسے اس کو اچھا خطابت کرنے والا توڑی اپنی مسجد دبا میں خطیب امام بھی کیوں نہ ہو. کہنا جس نے 20,000 لیا وہ اچھا خطیب ہے, جس نے 30 لیا اس کو اچھا ہو, جس نے 50,000 لیا وہ تو جناب بہت بڑا خطیب. ساڑی اپنی نفسیات بھی ہے کچھ اسی کہنا جناب نعتخوان اچھا ہو جڑا زیادہ پیسے لے, نقیب اچھا جس نے زیادہ پیسے لے, قاری اچھا ہو تویز ہوئی چنگا کام کر سے جڑا پیر صاحب زیادہ پیسے لے کے بڑھا ہے دیسا. پیر صاحب کو چلے جو یہ تویز دے ہو, پیر صاحب نے پوچھ لیا کہ 1000 آلہ کے 5000 تو اڑے سے انہیں جانا کہ کیڑا چنگا کام کر سکتا 5000 ہمیں ہوتے بچے وہ کچھ ہوگے تینے کیڑا پاتا اس کے لپیٹ کے دے چھوڑا. ایسے لوگوں کو بچیا کر ایک قاری صاحب دی محنت ہے کہ ایسے لوگوں کو دونوں بچایا جڑے موقع کے آنے والے ڈیمانڈ کر کے وہ تو بزنس کرتے ہیں کاروباری لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں. ساڑی زیادہ سے ڈاکٹر چنگا بھی جڑا چیک اپ دی فیس زیادہ لگتا ہے. ساڑی اپنی اس واسطے دونوں طرفوں ہیں جناب کمزوریاں ہیں خرابیاں دونوں طرفوں ہیں. ٹھیک ہے انہاں چیزاں تو بچو جڑے ڈیمانڈ کرنے والے نے موقع آنے والے ہیں. ایسے لوگوں نے محبت کیا کرو, پیار کیا کرو اور ایسے لوگوں کی گفتگو سنا کرو, ایسے لوگوں پر بیٹھے کرو جو میرے نبی کے دین کا سچا درد رکھنے والے اور اخلاص کا دین کی نوکری کرنے والے. جو اگر ایسا دی عزت ہے تو ضرور دے نام دی برکت. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا.
یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، آقا جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اے گاٹے والا سودے جی ادھر عزت ملنی یار ہو تن اندازہ ہی نہیں ہمارے کے ساتھ۔ آج کوئی علاقے دے شاید ایس پی دا نام نہ جانتا ہو، شاید ایس ایچ او دا نام نہ جانتا ہو، شاید ڈی ایس پی دا نام نہ جانتا ہو، لیکن ایک سپاہی دا نام بچہ کہ میرا غور تے کر ایس پی دا نام نہیں تو جانتا، ڈی ایس پی دا نہیں جانتا، علاقے دا مطلب ایس ایچ او دا نام نہیں جانتا، ایک سپاہی دا نام جانتا، وجہ کی کہ اس نے سب کچھ زہرا دے بابا دے بابا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر لیا۔ اور اس طرح پیسہ فرماتے پیانا جی بے دام میں بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بلال حبشی جدو مارا تے سارا کچھ کھاندے رہے نا، یہ سوچیا بھی نہیں جیسے بدلے میں مل سکے، سوچیا نہیں۔ وسیع آج ہر کام کر سکتا ہے، لالچ تو بغیر کوئی نہیں نہ۔ حضرت بلال حبشی نے سوچا نا میں مار کھا رہا، گرم ریت تے لٹایا جا رہا ہے، گھوڑے برسائے جا رہے ہیں، سینے تے پتھر رکھے، اس سے بدلے میں کیا ملے؟ نہیں سوچ بے دام ہی بک جائے بازار میں۔ ممتاز قادری نے سوچی جب نوکری دی خاطر جناب پیسے اٹھا کے ڈگریاں اٹھا کے در در ٹھوکر کھانا پڑتا، پھر بھی وہ ملتی، اس نے نہ نوکری دیکھی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہن، نہ بھائی، نہ ماں باپ، سب کچھ زہرا دے بابا دے بابا۔ سوچیا نہیں یار اس سے بدلے ملے گا کہ بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں بازارے نہیں ہوتے۔ جس سپاہی کو کوئی نہیں جانتا، آج دنیا کی ممتاز قادری جس بلال حبشی نے کوئی نہیں جانتا، وہ کعبے کی چھت جڑ کے اذان کرتا، اے حضور ہی کی وجہ نہ سکتا۔ اگر اے کیا وہ کم ہے کہ جڑا حضور کی وجہ نہ تیری اتنی عزت ایتھے بیٹھنا اور ایتھے آ کے پڑھنا، بھائی تھوڑا اعزاز دی بات اور تو سمجھنا کہ شاید دین میرا محتاج ہے، نہیں اساں دین دے محتاج ہیں۔ آج اگر تو اخلاص نال دین کا کام نہیں کرے گا، اللہ تیرے تو بکت میں آ کے کھڑا اپنی سعادت سمجھ کے مالک نے تم اپنے دین دی نوکری واسطے منتخب کرے۔ آج یارو کسی کو منسٹر دا نوکر بن جائے تو وہ بڑا اپنے آپ کو دلا سکتا، تیرا حضور دے دین دا نوکر بن جائے، مصطفیٰ دے در دا نوکر بن جائے، یہ معمولی اعزاز ہے۔ اور یاد رکھنا اے دنیا کی منسٹریاں تے عہدے تے جناب اے 5 سالہ واسطے نا کوئی ایم پی ایم این اے جناب کوئی منسٹر ہے، گورنر ہے، لیکن زہرا دے بابا دی حکومت نہیں 5 سال واسطے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام جہانہ واسطے۔ ایسا 8 ربی گانے دندر میں محسنی انسانیت کا بہت زبردست محفلی میلاد مصطفیٰ دے کے معاملے اور مستدر خطابات ہوئے، نعت خوانی ہوئی، درود و سلام پڑھیا گیا، سٹیج بینرز فلیکساں کلین پیچھے کرسیاں لگیاں، بہت زبردست اہتمام ہویا، حضور میلاد میں پھر سجائی اور پتہ سجائی کہ انتظام کیا کیا اعتقاد صاحب کردر جناب ایتواڑے میں سارے مالیاں لگی تھا، او سارا انتظام پتہ کیا کیا مسلمانہ نہیں کیتا بلکہ سکھا نے کیتا، سکھا نے ساری محسنی انسانیت اور وہ مکانہ دے آج بھی دیکھو لائٹنگ لگی انہوں نے مکانہ اور وہ سکھ نے کو تھے جڑا اس ننکانے دا وہ لیڈر ہے، اس نے ایک جملہ بولیا، کہتا ہے میں مسلمانہ تے اکثر افسوس اس بات دا رہندا ہے، دکھ رہندا ہے، کس بات دا کہ مسلمان آدھے نے کہ محمد فقط ساڑھے نبی نے، مصطفیٰ فقط ساڑھے نبی نے۔ قرآن توڑا قرآن کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام مخلوقات واسطے، تمام جہانہ واسطے، عالمین واسطے
واسطے مصطفیٰ رحمت بن کے آئے انہاں جہانہ مخلوقہ اسا شامل نہ یارو اے تے سکھاں نے بھی حضور ساڑھے واسطے اور جانور مصطفیٰ دی بارگاہ جا کے فریاد اونٹ آ کے کرتے رہے جانور آ کے وہ بھی سمجھے نہیں کہ مصطفیٰ ساڑھے واسطے بھی رہا لیکن اے دیکھا کرو کہ حضور دی دین دی سچی نوکری کرنے والا کون ہے اخلاص نال حضور دی دین دا درد رکھنے والا کون ہے تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے کریم آقا علیہ ملک کا زہرہ دے بابا اسنے جنانا جب فرما دے آپ میری امت ہے سب تو افضلیت کا درجہ آپ ہے اور اس کی وجہ نمازہ نہیں روزے نہیں حج زکوٰۃ نہیں قرآن کی تلاوت نہیں کعبے کے طواف نہیں تہجد گزاری نہیں ہے صفا مروہ دے چکر نہیں ہے بلکہ آقا فرما دے رہے حضرت ابوبکر صدیق دی افضلیت کا راز ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کے سینے کے اندر میرے دین کا درد عزتہ ملتی ہے نا حضور دے دین نال اخلاص نال نوکری کرنے دی وجہ جتنا کو زیادہ دین کا پیار رکھے گا درد رکھے گا اللہ سے اتنی ہی زیادہ عزتاں دی خیرات عطا واسطے خوش قسمتی سمجھنے کہ مالک نے سب اپنے دین دی نوکری واسطے منتخب نہیں کرا کہ ساڑھے تو اللہ اچھا لیا کے کھڑا کر دے گا مالک کسے دا محتاج اسا دین دے محتاج اللہ کسے دا محتاج نہیں واسطے خوش قسمتی یہ ہے کہ مالک نے سانو اپنے دین دی نوکری واسطے کریم آقا علیہ برکت غلام نے او حضور دی بارگاہ سب مل کے حاضری پیش کرنے ہیں نعت دے چند اشار پڑھنے اور سارے پڑھنے اس واسطے پڑھنے اس واسطے نہیں کہ حضور دا ذکر ساڑھا محتاج ہے نام ہی پڑھو تو حضور دی شان فرق کوئی نہیں آتا میں بھی نہ پڑھا تو پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا ورفعنا لک ذکرک اللہ نے اپنے معبود کے ذکر کو خود بلندیاں عطا فرمایا کا ذکر ساڑھا محتاج نہیں جتنے دن رات 70 ہزار فرشتے رب کائنات نے مصطفیٰ نے درود و سلام پڑھنے واسطے پیدا کی تھے کوئی اور کام نہیں نہ نمازہ نہ روزے نہ حج نہ زکوٰۃ نہ تہجد گزاری فقط آمینہ دلات درود و سلام پڑھنے 70,000 صبح 70,000 شام صبح شام صبح شام 24 گھنٹے کتنے پڑھتے تھے 1 لاکھ پھر 2 دن کتنے پڑھے جناب 3 دن 1400 سال دا عرصہ گزر گیا گھر جا کے کیلکولیٹ کرنا مصطفیٰ کے درود و سلام پڑھنے دی خاطر مصطفیٰ کے ذکر دی خاطر اللہ نے ملائکہ کتنے پیدا کیا جس طرح ذاکر خود خدا ہو گئی ارے محمد آنکھ دی اس نے جس طرح سب تو زیادہ ذکر کیتا گیا سب تو زیادہ تعریف کی گئی اس محبوب کا ذکر ساڑھا محتاج نہیں اسی تے ذکر کرنا کہ اپنی آخر سوارنے واسطے حضور کی بارگاہ چھاتی میں لگوانے واسطے اور مل کے میرے نال پڑھنے مل کے اس واسطے پڑھنے تاکہ جناب صبح محلے اے نہ کہ جناب رات کو تھے 2 نعت خان قاری صاحب نے 3 نعت خان بلائے نہیں بلکہ جتنے آئے سارے مصطفیٰ کے سلام کیونکہ نعت دمانا تھا حضور کی تعریف مصطفیٰ دی تعریف وہ جناب ایسے سٹیج تے بیٹھ کے ساؤنڈ تے پڑھو تے پھر بھی نعت ہے وہ پنڈال وچ بیٹھ کے پڑھو تے پھر بھی ساؤنڈ تو بغیر پڑھو تے پھر بھی نعت ہے وہ دکان تے بیٹھ کے میرے نبی دی تعریف وچ ایک جملہ بول دو تے پھر بھی نعت ہے وہ آفس وچ بیٹھ کے اسکول کالج جاندے یونیورسٹی جاندے مصطفیٰ دی تعریف وچ ایک جملہ بول دو تے پھر بھی نعت ہے ارے کریم آقا علیہ بلاغت غلام وہ نعت کا مطلب ہے حضور کی تعریف کرنا وہ اگر پنڈال وچ بیٹھنے والا پڑھے پھر بھی نعت ہے اسکول کالج یونیورسٹی جان والا آفس بیٹھنے والا دکانداری کرنے والا ڈیرے تے ارے بسط کے اندر گھر کے اندر بیٹھنے والا مصطفیٰ دی تعریف وچ ایک جملہ بولتے ہر وہ شخص مصطفیٰ کا ثنا کرتا اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور میں چاہنا حضور دے ثنا خانہ دے لسٹ تہاڈا بھی نام شامل ہو جائے جتنے ہیں سارے نام 2 یا 3 پھر گنتی نہیں رہ جائے گی خانہ لاتی کر سکتے سارے مصطفیٰ دے سنا وہ برندانہ چنجیش پانی دا قطرہ اس نے پوچھا کتھے جا رہے ہیں کہتا جنہی نمرود آگ جلائیے نا میں اس آگ نو بجھانے واسطے جا رہے ہیں تو اشکر پانی دے ایک قطرے نال دی آگ نہیں بجھ سکتی اور سکتا میں نبی علم ہے پتہ ہے کہ پانی دے ایک قطرے نال آگ بجھنی کوئی نہیں پھر لے کے کیوں جا رہے ہیں سکتا لے کے اس واسطے جا رہے ہیں تاکہ آگ بجھانا لے دلسٹ میرا نام دے شامل ہو جائے
اور جس طرح استاد فرمانے پہ نا دو قوتاں علامہ اقبال نے ترجمانی کی تھی، وہ خاکہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ عشق کو دل طاقتہ کوشش کرنی ہے جناب، ایک سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور جناب میسیج کے ذریعے اور کوئی کیبل اور کوئی جناب پمفلیٹ کے ذریعے، کوئی تقریراں کے ذریعے یہ میلاد گاہ ہے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، یہ وہ ہے، یعنی حضور کی محبت سینہ چ نکالنے کی کوشش کی جا رہی۔ دوسرا طبقہ جناب انٹرنیٹ کے ذریعے، کیبل کے ذریعے فحاشی اور یعنی پھیلا کے نوجوانوں کو دین کو دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن ذرا غور کرنا، دونوں طاقتاں دن رات محنت کر یعنی کوشش کر یعنی تاکہ ایک طاقت کہ مصطفیٰ کی محبت سینہ چ نکل جائے، لوگ حضور کا ذکر چھوڑ دیں، میلاد منانا چھوڑ دیں، چھڑیاں لگانا چھوڑ دیں، بینر لگانا چھوڑ دیں، نعرے لگانا چھوڑ دیں۔ دوسری طاقت جناب لوگ دین کو دور ہو جائیں فحاشی اور یعنی پھیلا کے، لیکن اتنی دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی، ارے لوگ ایساریاں کوششاں کرنے کے باوجود بھی ساڑھے سینیاں چھ مصطفیٰ کی محبت نکال سکے نہیں۔ ارے یہ سارے آئے بیٹھے ہیں، اس بات کی دلیل ہے اپنا گھر بار علام نیند چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اس بات کی دلیل ہے آج بھی ساڑھے سینیاں زہرا نے بابا کا پیار موجود ہے۔ گانا لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، سارے اچھی بولو، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے، آج ہے تے آئے بیٹھے ہیں دور ہے کسی کو بات زندہ باد۔ آج کل کسی کو 10 منٹ کی بیٹھنے واسطے نکلتے نہیں، تسی بیٹھے ہو کتنی دیر تو بزم سجا کے اے حضور نال پیار ہے تے بیٹھے، محبت ہے تے بیٹھے۔ کہنا یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیواروں سے۔ محبت ہے تے بیٹھے، محفل سجائی، لنگر چیسا ڈالیا، اہتمام کیتا، ساری جناب فلیکساں چھوائیاں، کر صاحب جناب معاونت کی تھی، رات محنت کی تھی، اس زہرا دے بابا آج بھی پیار ہے تے سارا ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے، کہ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا، کل بھی تھا۔ محبت ہے دیا بیٹھے تو حضور دی بارگاہ سارے نے حاضری پیش کر دی تاکہ حضور دی بارگاہ سارے اندیا نعت خانہ دل اسٹچ نام شامل ہو۔ سجائی اس سے مناسب کے حوالے میں سج گئے یاری کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یاری کی محفل کو سجانے۔ سچ ہے میرا کاروبار، میری زندگی سچ ہے، میں دنیا تو جاواں، میری قبر اور آخرت سچ ہے، وہ میں نہ مل کے پڑے۔ سج گئے یاری کی محفل کو سجانے والے، میرے محبوب کا میلاد منانے اور آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو، قربان زمانے
تجھ کو سجلا مبارک ہو حلیمہ دائی، تجھ کو سجلا مبارک ہو حلیمہ دائی، آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے، آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے، میرے محبوب کا میلاد منانے، اور دور اب سبھی کے مقدر تا اندھیرا ہوگا، دور اب سبھی کے مقدر کا اندھیرا ہوگا، آ گئے چاند کو قدموں میں بلانے، آ گئے چاند کو قدموں میں بلانے، اور کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا سائن، اس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا محلہ رضا آباد والے کیڑا حال حضرت نے کہی سچی تے سچی گل کی، کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا سائن، مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے، جدا عقیدہ بولے مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے، میرے محبوب کا میلاد منانے والے، یار حسین زمانے دا انہیں سامنے آ کے بکتا ہے، مدنی دے چہرے تو ظلم یہ نکتی دلے گلاف قرآن توڑتا ہے، کیونکہ میں نال ہے وصال ایک نعرہ لازمی لایا کرو جو مراد تاج دارے ختم نبوت سارے معنی ہاتھوں تو جا کے مارا
زندہ مسجد بہ کے نعرے مارو بھی دھیان شیلنگ تے خیر کھا کے پھر بھی جی ٹی روڈ تے نعرے مارنا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم زیارت کرنا پھر آسان ٹھیک ہے ماشاء اللہ توڑے ماشاء اللہ آپریٹنگ اچھی کر رہے ہو اللہ توڑے برکت عطا فرمائے توڑے ماشاء اللہ کریم آقا علیہ ملاقہ غلام قرآن مجید فرقان حمید آیا مقد صدق و شسا اور کلمہ دا دوسرا پہلا حصہ لا الہ اللہ دے سوا کوئی معبود کوئی عبادت لائے کوئی سجدے دلائے کوئی پوجا دلائے لوگ کہتے ہیں جی یہ سجدے کرتے ہیں ساڑھا عقیدہ نہیں وہ کم علمی جہالت ہو سکتی سنیات عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دی عبادت جائز کسی دی پوجا جائز بندگی جائز نہیں ہے عبادت خدا دی سجدہ خدا نو بندگی خدا دی جو تو پڑھ لینا لا الہ الا اللہ بات ختم رب کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں کوئی سجدے دلائق ہے ہی نہیں کوئی پوجا دلائق ہے ہی نہیں کوئی عبادت دلائق ہے ہی نہیں آؤ کوئی نبی ہے ولی ہے غوث ہے قطب ہے ابدال ہے کس بھی بڑے تو بڑے روحانیت مقصد کے پاس ہے تعظیم ان ہستیاں دی محبت پیار ان ہستیاں نال لیکن عبادت خدا ہاں ادب ان ہستیاں نال ہے کیونکہ ادب نہیں تے پھر ادب نہیں تے پھر جتنی مرضی نمازاں پڑھ لو سجدے کر لو عبادتاں کر لو محفلاں سجا لو حجتاں پڑھ لو داڑیاں پگڑیاں علم دی ڈگریاں جناب پی ایچ ڈی مفتی جناب جتنے مرضی پڑھ لو لیکن اگر ادب نہیں ہے تو پھر کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں شیطان تک کہنا جرم حاکر مالک نے جنت جو کٹ چھڑے اس عبادتہ تھوڑیاں سجدے تھوڑے کی دیا علم تھوڑا ادھر پڑھانا اللہ مالک پھر بھی جنت سے نکال دیتا کیوں اس نے وقت اللہ نے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کا ادب نہیں کیتا مالک نے فرمایا نکل جا میری جنت جو کیونکہ اے جنت بےدبا واسطے نہیں جنت ادب کرنے والے ہیں علم مشکل پڑا عبادت بڑی سجدے بڑے ہاں جی حضرت جب دوسرے جناب سجدے کی در مالک نے اسے عبادت دے سجدے دے علم نہیں دیکھیا فرمایا میرے پیغمبر دا ادب نہیں کیتا نکل جا میری جنت جو کیونکہ جنت بے ادبا واسطے نہیں جنت ادب کرنے والے واسطے لیکن اگر حضرت آدم علیہ السلام دا ادب نہ کرے مالک اس نو جنت جران دیتا نہیں تے جڑا آدم دے بھی ایمان دا ادب نہ کرے جڑا ایمان آدم دے بھی آقا دا ادب نہ کرے ہاں جی اور پہلے جنت چ باہر ہو پھر وہ جنت چ جائے یاد رکھنا میں اکثر نبی اس دور تے علم بڑھا گیا کر موبائل اٹھاؤ تے پوری دنیا جناب اس سے تسی تفاسیر اٹھاؤ حدیثاں اٹھاؤ ہاں جی سیاست جناب جڑے مرضی مسلک کی تفسیر اٹھاؤ ترجمے اٹھاؤ اور بڑے جناب علم بڑا نالج ایتھے بیٹھے جناب دنیا دے علوم تسی جناب چیک کر لیندے ہو دیکھ لیندے ہو پڑھ لیندے ہو لیکن یاد رکھنا علم بڑا آ گیا اخلاقیات انسانیت ادب اور ادب جانتا رہا کئی دیکھے نا جناب پچھلے دن ہم ایک دیکھ رہا کہ ایک ٹیچر نے بچے کو ماریا اس نے بچے نے گھر جا کے والد کو شکایت لگے والد آ گیا وہ بچے کو کہتا ہے کہ مار اپنے استاد کو
اور مروا رہے بیٹا بچہ مار لے استاد پروفیسر کالج دا اگر کوئی سٹوڈنٹ کو ڈانٹتا ہے تو باہر نکل کے سٹوڈنٹ پروفیسر دے گریبان تو بابا کی فائدہ اس سے لگتا حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ فرمانا علم پڑھیا ادب نہ سیکھیا کی لینا علم نو تو جتنی مرضی علم دی ڈگریاں حاصل کر لے بابا جتنا مرضی علم پڑھ لے اگر تیرے اندر ادب نہیں پڑھیا تے عزت احترام اخلاق نہیں ہے تے پھر سب کچھ اٹھا کے تیری منہ تے کسی کوئی چیز دا فائدہ نہیں زہرا دے بابا سنین دے نانا جان فرماتے ہیں پڑھیا دی عزت نہیں کردا ادب نہیں کردا احترام نہیں کردا حیا نہیں کردا رسپیکٹ نہیں کردا چھوٹے نہ شفقت اور محبت اور پیار انہاں دی تربیت نہیں کردا پھلے سمجھنی وہ ہم میں سے نہیں ہے ساڈا وہی ہے جڑا پڑھیا دی عزت کرنے والا ادب کرنے والا کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں علم پڑھیا کہ ادب نہ سیکھیا کی لینا علم نو آج بھی میری اسکول کے اندر ہائی اسپیچ آئی گفتگو آئی انہوں نے ملا شکل اہتمام کیتا میں اتھے ہی میسیج لے کے بچوں استاداں دا بڑیاں دا ماں باپ دا ادب کرو علم بھی پڑھو لیکن نال ادب کرو گے تو علم دا فائدہ ہوگا 3-4 دن پہلے بھی ایک اسکول کے اندر سے آئی اے میسیج دیتا بچہ بیٹا اگر بڑیاں دا ادب کرو گے تو پھر عزت ملی والدین دی جس والدین دی وجہ نہ اساتذہ دی اپنے پیر و مرشد دی اور کوئی بھی غریب بابا بنگلے کا مل جاتا وہ دا بھی ادب کرو ایک نا بڑا چودھری مل جائے تو اس کو جناب کونسلر صاحب ملن سے سلام کرو اور غریب بابا ملے تو جناب زہرا دے بابا سنین دے نانا جان جب مدینے دی گلیاں چلے گئے بڑا ملتا تو اس نے بھی سلامت پہل کر دیتا چھوٹا ملتا تو اس نے بھی سلامت پہل ارے امیر ملتا تو اس نے بھی سلامت پہل غریب ملتا تو اس نے بھی سلامت پہل کرتا ادب کرنے والے محبت والے اخلاق والے علم پڑھے آتے ادب نہ سکھے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کھٹے تے کچھ نہ پھٹیا کی لینا چلیا تسبیح پھری تے دل حالت اے یہ کہ ساڑھا 1.5-2 من دا وجود تے مسجد وچ آ جاتا ہے لیکن دل آندا اسی اللہ اکبر کرنے نہ کر سکتے بچے ہیں وہ گلیں یاد آنی شروع ہو جائیں ساڑھی باڈی آ گئی وجود آ گیا 1.5-2 من دا لیکن دل آیا دل جناب اسی سوچ دے اے کب کیتے اے کرنے اے یارا دوستوں کو ایتھے جانا ہے اے کرنے اے سکون کرنے اے دل تے ساڑھا بابا نہیں آیا مسجد سر جھکیا مالک دی بارگاہ لیکن دل جھکیا نہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا ہی لینا تسبیح جاگ بنا دودھ چم دینا باوے لال ہو من کڑ کڑ کے ہو جدوں تک ادب دی محبت دی ہدایت دی نسبت دی جاگ نہیں نہ لگے گی پھر اس وقت تک جناب کوئی بھی عبادت کوئی بھی سجدے تیری علم کوئی بھی سب کچھ اٹھا کے تیرے منہ تے مار دیتا جائے گا آؤ کریم آقا علیہ الصلوۃ ہوئے بیادب جنت وچ ہوئے رب جنت وچ رہن دیتا نہیں اور ہوئے ادب کرنے والا اللہ فرشاں کو اٹھا کے عرشاں دا عروج عطا کر دیتا تو ذرا غور تے کر بشرافی نے کیڑا کم کیتا جا رہے ہیں بازار دیکھا کہ کاغذ دا ٹکڑا اس تے اللہ دا نام لکھیا اٹھایا اٹھا کے بلند جگہ درخت چھوڑیا عزت کیتی اللہ دے نام دا ادب کیتا مالک نے پھر کیسی عزت عطا فرمایا فرمایا بشر تم میرے نام نو بلند کیتا میں تینوں بلندی عطا فرما دے گا تو وہ بشر پھر زمانے دا ولی بن گیا میں کہ ذرا غور تے کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ بلال دربار لگا فرعون موجود ہے جادوگر بلائے جادوگر اپنا کرتب دکھان گے موسیٰ علیہ السلام کو پریشرائز کرن گے اور جادوگران اپنا انہوں نے اپنا کرتب دکھان تو پہلے انہوں کی زبان سے ایک ادب کا جملہ نکل گیا جملہ نکل گیا انہوں نے کیا کیا کہ اے موسیٰ پہل کسی کرو گے یا اسی کریں سمجھ آئیے سبحان اللہ اچھا انہوں نے منظر دکھایا جو معاملہ رسیاں سٹیاں سب بن گیا اللہ نے پیغمبر نے سوٹا سٹیا او اژدہا بن گیا جناب او سوٹو سبا نو کھا گیا اچھا سوٹا سب بن گیا اور سبا نو پھر ہاتھ لایا تے پھر سوٹے دا جی حضور نور ہے تو پھر نور تو کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے میں کہ سوٹا کھاندے ہیں بابے کو سوٹا کھاندے ہیں
ہاں جی یہ لکڑ دا سوٹا کھاندا ہے سوٹا کھاندا نہیں لیکن وہ سب بن جائے تے پھر کھا بھی لیندا ہے تے پھر اونوں ہاتھ لایا تے پھر سوٹے دا سوٹا اس دی اصل وچ کوئی فرق پیا نہیں تے میں اگر وہ سوٹا سب بن جائے تے کھا بھی لیندا ہے اور پھر اس دی دوبارہ ہاتھ لایا تے سوٹے دا سوٹا اس دی اصل وچ فرق نہیں آندا اگر مصطفیٰ تشریعہ کا لبادہ اوڑھ کے آ جان اور کھا لین پی لین تے حضور دی نورانیت یہ فرق کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں بات ادب دی کر رہے ہیں جڑا پیغام میں دینا چاہتا نوجواناں نو بچیاں نو تو جادوگر نے ایک جملہ انہاں دی زبان وچ نکل گیا کہ اے موسیٰ پہل تسی کرو گے یا سے کریے بس ادب دا ایک جملہ نکل گیا رب کائنات نے فرمایا کہ ادب میرے پیغمبر نہ کر اور جان جہنم دے اندر اور جتنے بھی جادوگر ہن جدوں فرعون کے دربار وچ لوٹے تے سارے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ اور پھر اپنے علاقے چ گئے جس قبیلے چ گئے اپنے علاقے چ گئے لوگ انہوں نے دیکھ کے انہوں نے سمجھ کے اور منظر دیکھ کے وہ بھی کلمہ پڑھ کے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سب کچھ ایمان ادب کرنے کی وجہ نبی دیا لیکن میں نے ایک دس حضرت جنید بغدادی نے کیڑا کام کیتا ہے جناب تے پہلوان کھاڑا لگیا میدان دے اندر لوگ موجود ہیں کون نکلے گا جنید کے مقابلے کوئی نہیں ایک سوار جی باڈی والا نوجوان نکلے تو بلا مطلب ہو سکتا میں مقابلہ کرساں جنید آ گیا اپنی صحت ویکھ باڈی ویکھ وزن ویکھ قد ویکھ میری صحت میرا قد میرا وزن ویکھ ہو سکتا جنید میں تیرے نال مقابلہ بھی کرساں تیری گنڈ بھی لا سکتا جنید حیران ہو اچھا کشتی کرن تو پہلے ذرا کان میرے نیڑے کرنا جنید نے کان نیڑے کیتے اس نے کمال کا جملہ بولیا کہ جنید سن میں ہاں سید زادہ تے صدقہ زکات میں نے کو نہیں لگدی تے منگنا میں کو نہیں کسے سید منگدا نہیں مگے تے سنایا بھی واقعہ ساڈے علاقے دا سید منگدا نہیں ساڈے علاقے تے بیل نہ چایا سارے جناب سارے بیل نہ جتا تے پت چڑی جناب ایک آ کے آندا جی میں سید آ تے میرے گڑ دیاں دو چار روٹیاں دیو او انہاں کہ جے تو سید ہے نا تے اے تو جناب بھوک بھر کے چاہ لے جتنا چاہ سکنا تیرا اچھا تو ساکلے جنی میں تے گڑ دیاں ویسے دو روٹیاں دے چھ کیوں کون ہاتھ لاوے جناب کرم انہاں کہ نہیں جے تو سید ہے تے تو چاہ لے جتنا چاہ سکنا انہاں دے نہیں میں تو گڑ دیاں دو چار روٹیاں دے اچھا جنہاں کو آ کے منگدا پیانا او ہاں اصلی سید ہاں انہاں دی رگاں خون رسول ہے سیدہ کائنات خون ہے انہاں کا پھر تو نہیں نہ چاہتا تے انہاں انج بک بھریا جناب اس خدا دے وچ انہاں کو پھر انج ہاتھ کر لئی تے جا اس نے جناب دوڑ لا چھڑا کہ شاہ کیوں لئی تے جاؤ اور یاد خدا دی عزت و جلال دی قسم جے سید انا اصلی سید ہاتھ جلنا تے دور دی گل ہے ہاتھ دا کوئی ایک وال بھی چلیا نہیں ہاں ایک کدی تھرمامیٹر لگ جاتا ہے ہوئی تے اج کل کئی ٹرتے پھرتے بڑے نا لیکن گل ہے کہ سید منگدا سید نو صدقہ زکات بھی لگدی علماء موجود نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنو جو نے کہ میں ہاں سید زادہ کوئی دنہ تو فاقے دے گھر دا نظام اگر تو کنڈ لوا لے سے انعام کرام ملے گا گھر دا نظام چل جائے گا منگنا میں کو نہیں صدقہ زکات میں کو نہیں لگدی جنید سوچن لگ پیا میں اس کو کنڈ لواواں تے لوگ تے گلا کرسن اے جنید ایڈا بڑا پہلوان جس دی اج تک کسے کنڈ کوئی نہیں لئی تے ساری عمر لوگ تانا دے سن اس نوجوان کو کنڈ لوا لی سن جنید جو سوچن لگ پیا نا اس سید زاد نے کمال کا جملہ بولیا سکے جنید سوچدا کہ اج تو کنڈ لوا تے صحیح اج تو پہلواناں دا شہنشاہ کل نوریاں دا شہنشاہ بنا دے جس نو آج دنیا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کر دی یہ مقام کس وجہ نہ ملیا ادب کرنے کی وجہ نہ سید
تو بابا جتنے ادب پہنچا دیتا عبادت بھی پہنچا سکتی یار ہو گئے ادب کرنے والا صحابہ کہف دا کتا ہی کیوں نہ ہوگے اللہ اس نے بھی جنت عطا فرمائے اس واسطے بابا ادب کرنے والے بن جاؤ اور خوش قسمت ہو سنی اللہ کے وقیدہ او عطا کیتا جنہاں میرے نبی نے حق نسبت آج جو طرح حیا کر ہر نسبت آج جو طرح حیا کرنے والا کریم آقا علیہ ملاقات غلام او کیونکہ ادب پہلا کرینہ محبت کے کرینوں میں با ادب با نصیب بے ادب ادب ضروری ہے کریم آقا تو میں گل اتھے چھٹی ہے ادب ان ہستیاں دا احترام عزت نسبت لیکن عبادت خدا دی سجدہ خدا دی بندگی خدا دی لا الہ اگلے حصے فرمایا محمد رسول اللہ جتے استاد گل چھٹ کے گیا نا فرمایا محمد ایسے نہیں ہے جیسے تم نے سمجھ رکھا ہے میں چھٹی موتو چاڑ گیا کیسے تو کہتا جی محمد تو ایسے ہیں استغفراللہ جن کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں فرمایا محمد ایسے نہیں ہے کہتا جی محمد کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے فرمایا نہیں محمد ایسے بولو محمد ایسے نہیں ہے وہ کہتا جی محمد تو گاؤں کے چودھری اور نمبردار اور بڑے بھائی کی طرح نہیں فرمایا محمد ایسے نہیں ہے وہ کہتا جی استغفراللہ محمد کا علم تو جانوروں کی طرح ہے نہیں فرمایا محمد ایسے نہیں ہے وہ کہتا جی جس کا نام محمد ہو وہ کر کچھ نہیں سکتا فرمایا نہیں محمد ایسے نہیں ہے جیسے تم نے سمجھ رکھا ہے یا اللہ پھر محمد کیسے ہیں فرمایا محمد رسول اللہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور کیڑیاں شان والے رسول نے کیڑیاں عظمت والے رسول نے رسول اور بھی آئے نبی اور بھی آئے دل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات نبی اور بھی آئے رسول اور بھی آئے لیکن اے نبی کتنی شان والا جس نبی دا تو امتی یہ کلمہ پڑھے اور نبی کتنی رفعت والا کتنے مرتبے والا سیدی اعلی حضرت نے قدر اٹھایا اور فرمایا سب سے اعلی والا ہمارا نبی بولو سب سے اعلی والا سب سے والا خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہاں رسول اور بھی آئے نبی اور بھی آئے لیکن ایک کتنی عظمت والا رسول کتنی مرتبے والا رسول کتنی برکت والا رسول آؤ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت نے آؤ میں آج حضور کے نامی گرامی اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات عرض کرنا چاہنا اور محمد آخری اس نے جس کی ذات سے زیادہ تعریف کی تھی اور تعریف کس نے کی تھی خالق کائنات نے ہاں جی اور احمد اس کو آکھنے نے جنہا سب تو زیادہ رب دی حمد کرنے والا ہاں جی اور جس دی تعریف سب تو زیادہ کیتی گئی ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں محمد یار جس دی تعریف خود خدا کرے اس دی تعریف تیری میری محتاج کے ہوئی ان اللہ ہاں سب تو زیادہ تعریف رب نے کی تھی ذکر رب نے کیتا درود رب نے بھیجا مصطفیٰ آؤ میں آج نام محمد کی برکات عرض کرنا چاہوں آج دا موضوع یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ارے بگڑے بھی تو دیتا ہے بنا نام محمد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق فرمایا آدم جنت ہے جو مرضی کھا سیر کر جا لیکن اس پھل دے نزدیک نہیں جانا ایک پھل دے طرف اشارہ کیتا مالک نے فرمایا اس پھل دے نزدیک نہیں جانا اللہ دے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام چلے گئے وہ پھل کھا لیا مالک نے فرمایا آدم منع کیتا اے پھل نہیں کھانا پھر بھی کھا لیا عرض کی تھی مولا میں ایک جات لکھیا پڑیا کہ آدم